السلام علیکم سامعین، نالی فیکٹری میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں جو کہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ تاریخ میں اس قسم کے واقعات بہت ہیں۔ حاسدین نے سوچا کہ امام ابو حنیفہ کے دامن پر ایسا تبع لگایا جائے کہ لوگ بدظن ہو جائیں، لہٰذا انہوں نے ایک جوان عمر بیوہ عورت سے رابطہ کیا۔ کسی ہیلے سے امام صاحب کو اپنے گھر بلا، ہم تمہیں اس کے بدلے میں بھاری رقم ادا کریں گے۔ عورت بیچاری پھسلتی بھی جلدی ہے اور پھسلاتی بھی جلدی ہے، وہ جھانسے میں آ گئی۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ جب رات کو گھر جاتے وقت اس عورت کے گھر کے سامنے سے گزرے تو عورت بابردہ ہو کر نکلی اور کہنے لگی، امام ابو حنیفہ میرے خاوند فوت ہو رہے ہیں، وہ کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے اور مجھے وہ وصیت سمجھ میں نہیں آ رہی، خدا کے واسطے آپ وہ سن لیں۔ آپ گھر میں داخل ہوئے، عورت نے دروازہ بند کر دیا۔ کمروں میں چھپے ہوئے حاسدین باہر آ گئے اور کہنے لگے، ابو حنیفہ آپ رات کے وقت ایک علیحدہ مکان میں اکیلی نوجوان عورت کے ساتھ برے ارادے سے آئے ہیں۔ چنانچہ اس عورت کو اور امام اعظم کو لوگوں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ حاکم وقت تک بات پہنچی تو اس نے کہا، انہیں فی الحال حوالات میں بند کر دیا جائے، میں صبح کے وقت کارروائی مکمل کر دوں گا۔ امام اعظم اور اس عورت کو ایک تاریک کوٹڑی میں بند کر دیا گیا۔ امام اعظم باوضو تھے، لہٰذا وہ نوافل پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ جب کافی دیر گزر گئی تو اس عورت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ انہوں نے اتنے پاک دامن شخص پر بہتان لگایا ہے۔ جب امام اعظم نے نماز کا سلام پھیرا تو وہ عورت کہنے لگی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ پھر اس نے ساری کہانی سنا دی۔ امام اعظم نے فرمایا، اچھا جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب میں تجھے ایک تدبیر بتاتا ہوں تاکہ ہم اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ اس نے پوچھا، وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اس پہرے دار کی منت سماجت کرو کہ لوگ مجھے اچانک پکڑ کر لے آئے ہیں، مجھے ایک ضروری کام سمیٹنے گھر جانا ہے، تم میرے ساتھ چلو تاکہ میں وہ کام کر سکوں۔ پھر جب پہرے دار مان جائے تو میرے گھر چلی جانا اور میری بیوی کو صورتحال بتا دینا تاکہ وہ تمہارے اسی برقعے میں لپیٹ کر یہاں میرے پاس آ جائے۔ عورت نے رو دھو کر پولیس والے کا دل موم کر لیا اور یوں امام صاحب کی اہلیہ محترمہ حوالات میں اس کے پاس پہنچ گئیں۔ جب صبح ہوئی تو حاکم وقت نے طلب کیا کہ امام ابو اعظم اور اس عورت کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ حاسدین کا جمع غفیر موجود تھا۔ جب پیشی ہوئی تو حاکم نے کہا کہ ابو حنیفہ تم اتنے بڑے عالم ہو کر بھی کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہو۔ امام اعظم نے پوچھا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حاکم نے کہا، آپ ایک نامحرم عورت کے ساتھ رات کے وقت ایک مکان میں دیکھے گئے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا، وہ نامحرم نہیں ہے۔ حاکم نے پوچھا، وہ کون ہے؟ آپ نے اپنے سسر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ان کو بلاؤ تاکہ شناخت کریں۔ وہ آئے، انہوں نے دیکھا تو فرمانے لگے کہ یہ تو میری بیٹی ہے، میں نے فلاں مہینے ان کو نکاح کر کے امام ابو حنیفہ کو دیا تھا۔ چنانچہ امام صاحب کی خداداد فہم سے حاسدین کی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی اور ان کی سازش خاک میں مل گئی۔